آج میں آپ کو ایک ایسے خطبے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو صرف ایک بیان نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک آخری پیغام تھا۔ ایک ایسا پیغام جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ یہ خطبہ دیا گیا تھا 9 ذی الحجہ کو مدینہ عرفات میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج کے لیے تشریف لائے۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی وداعی حج، اور اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ سب کچھ سمجھا دیا جو ایک انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میری بات دھیان سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ سوچئے یہ الفاظ سن کر صحابہ کے دل میں کیا حال ہوا ہوگا۔ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ ان کے نبی کا آخری پیغام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر بالکل حرام ہے۔ جس طرح آج کا دن، یوم عرفہ، یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ، اور یہ شہر یعنی مکہ مقدس ہے، یعنی کسی کا حق ماننا، کسی پر ظلم کرنا اسلام میں سخت منع ہے۔ آج کے دور میں دیکھیے، لوگ چھوٹی سی بات پر لڑائی کر لیتے ہیں، عزت اچھالتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی انسانیت کا اصل اصول بتا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کا ہر سود ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے گھر کا سود ختم کرتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج دنیا کا پورا سسٹم انٹرسٹ پر چل رہا ہے، لیکن اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ غریب کو اور غریب بناتا ہے اور امیر کو اور زیادہ امیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے سارے خون یعنی بدلے ختم کر دیے گئے ہیں۔ پہلے لوگ بدلے لینے کے لیے نسلوں تک لڑتے رہتے تھے، لیکن اسلام میں انسانیت کو سکھایا، معاف کرنا سیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کے بارے میں فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سوچئے، اس زمانے میں جب عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے انہیں عزت دی۔ آپ نے کہا، تمہارا ان پر حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے، یعنی اسلام میں ہسبینڈ وائف دونوں کو رائٹس کلیئر دیے ہیں۔ آج اگر گھر میں پرابلمز ہے تو صرف اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یعنی اگر زندگی میں کنفیوژن ہو تو قرآن اور سنت کی طرف لوٹ آؤ۔ آپ نے فرمایا، کسی عرب کو کسی اعظم پر یعنی نان عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، سوائے تقوی کے، یعنی اسلام میں کوئی ذات پات نہیں۔ آج بھی لوگ کاسٹ اور کلر کے نام پر ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن اسلام میں 1400 سال پہلے ایکویلٹی سکھا دی گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امانت تمہیں دی جائے اسے واپس کرو، یعنی اگر کسی نے ٹرسٹ کیا تو اسے توڑنا گناہ ہے۔ آج کے دور میں لوگ ٹرسٹ توڑنے کو چھوٹی بات سمجھتے، لیکن اسلام میں یہ بڑی خیانت ہے۔ آپ نے فرمایا، شیطان تمہاری زمین میں عبادت سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں تمہیں گمراہ کرے گا، یعنی شیطان اب سیدھا شرک نہیں کرواتا بلکہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں ڈال دیتا ہے، جیسے غیبت، جھوٹ، حسد، نفرت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نماز اسلام کا سب سے بڑا پلر ہے، اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے کہا، جی ہاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، یا اللہ، گواہ رہنا۔ پھر فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں موجود ہیں، یعنی یہ ذمہ داری صرف صحابہ کی نہیں، ہماری بھی ہے۔ سوچئے، یہ خطبہ صرف الفاظ نہیں تھا، یہ ایک نبی کا اپنی امت کے لیے آخری پیغام تھا۔ ہر لفظ میں محبت تھی، فکر تھی اور رہنمائی تھی۔ آج اگر ہم اپنی زندگی سدھارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس خطبے پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی پر ظلم نہ کریں، عورتوں کے حقوق کا خیال کریں، قرآن اور سنت کو فالو کریں، نفرت چھوڑ کر محبت پھیلائیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو اپنی زندگی میں اتار لیں تو نہ صرف تمہاری دنیا بدلے گی بلکہ ہماری پوری آخرت روشن ہو جائے گی۔
یہ ویڈیو ہماری فیملی فرینڈ سے آپ ضرور شیئر کریے گا. نیو آتے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا.